بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي 5 أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. رواه مسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ انعام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ 18 انبیاء علیہم السلام کا نام بنام تذکرہ فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت الیاس اور دیگر 18 انبیاء علیہم السلام کا نام بنام تذکرہ ہے. اور اس کے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر فرمایا گیا: اولئک الذین ھداھم اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، صراط مستقیم کی طرف ان کو اور صراط مستقیم پر ان کو گامزن کیا تھا، چلایا تھا. اور ایک بات خاص طور پر یہ فرمائی گئی آپ کو کہ فَبِہُدَاہُ مُقْتَدِی، آپ انہی کی ہدایت پر اور انہی کے پیچھے پیچھے چلیے، ان کی اقتداء کیجیے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ کے ذریعے سے گویا قیامت تک آنے والی پوری امت کو یہ حکم ہے کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام ہے، خاص طور پر یہ 18 کا جہاں نام ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے نبی دنیا کے اندر مختلف احوال اور مختلف ظروف اور مختلف حالات کے اندر آئے ہیں، اور ان حالات کے اندر ان انبیاء علیہ السلام نے جو دین کو پہنچانے کی اور مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کی محنتیں کی ہیں، ان کے اس طریقہ کار میں آپ ان کی اقتداء کیجیے. ظاہر ہے کہ گزشتہ انبیاء کی شریعت میں ہم کو اقتداء کا حکم نہیں ہے. اس وقت شریعت محمدی تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چلے گی، لیکن حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہم السلام، یہ جو تمام انبیاء کی اقتداء اور ان کی پیروی کرنے کا جو حکم اس آیت کے اندر سورہ انعام میں دیا جا رہا ہے، یہ ان کے اس مختلف احوال اور مختلف حالات میں دین کی محنت کرنے کے جو ان کے نقشے یا ان کی جو ترتیبیں تھیں، اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کو، یہ امت بھی مختلف حالات میں آئے گی، اور مختلف احوال اور مختلف ظروف اور مختلف حالات کے اندر اس کے لیے خاص طور پر ان 18 میں سے کسی نہ کسی ایک نبی ہی کے حالات اس کے حالات سے موافق رہیں گے، اور اس زمانے میں محنت کا طرز کار اور طریقہ کار ان نبی کے مطابق امت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے.
اور اس کے اندر، اس آیت کے اندر ایک جو خاص پہلو ہے جس کا میں نے خاص طور پر جس کو سلسلے میں آج میں نے یہ ذکر کیا ہوں کہ مفسرین نے لکھا ہے، امام رازی نے خاص طور پر، کہ اس آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کا بیان ہے، جو تمام خوبیاں اور صفات اور جتنے انبیاء کی زندگیوں کے حالات آئے ہیں، تمام انبیاء کے الگ الگ جو زندگیوں کے اندر ان پر حالات آئے ہیں، اور ان انبیاء کے اندر جو خوبیاں اور جو صفات اور ان کا جو طرز کار اور طریقہ کار تھا، وہ تمام کی تمام خوبیاں اور وہ تمام کے تمام صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنی ذات میں جمع کرنے کا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ کے ذریعے سے حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت سے علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انبیاء کی خوبیوں اور صفات کو اپنے اندر جمع کیے ہوئی تھی اور اپنے اندر سمیٹے ہوئی تھی۔ وہ ایک فارسی شاعر نے، میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ اردو اور فارسی کے جو اشعار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کی خوبیوں اور آپ کی صفات اور آپ کی مدح و تعریف میں بیان کیے گئے ہیں، وہ کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک شاعر ہے، فارسی شاعر، کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا زاری، کہ جو یوسف علیہ السلام کا حسن تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں جو تاثیر تھی کہ وہ اپنی پھونک سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور وہ اپنے قم بِإِذْنِ اللہ کہنے سے مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اور مٹی کے بنے ہوئے پرندوں کے اندر وہ پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ ہوا میں اڑنے لگتا تھا، پھر سے اڑ کر ہوا میں چلا جاتا تھا۔ تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر جو روشنی تھی اور جو چمک تھی، یہ جو خوبیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، تو یہ جو خوبیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی، یا اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کی جو خوبیاں ہیں، وہ تمام کی تمام خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع تھی۔ آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، یہ جو خوبیاں سب کے اندر بکھری ہوئی تھی، وہ تمام خوبیاں آپ کے اندر ہیں۔ اللہ نے آپ کو تمام انبیاء کی خوبیوں کا اور تمام انبیاء کی صفات کا جامع بنایا تھا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کار نبوت لیا جانا تھا، وہ کار نبوت ایک تو اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں تھا۔ ختم نبوت اس امت کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور اسلام کی پوری عمارت ختم نبوت کے عقیدے پر کھڑی ہے۔ اس لیے اس امت نے کبھی بھی نبوت کے سلسلے میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ امت ختم نبوت کے عقیدے کے سلسلے میں اللہ نے اس کو بہت اوور سینسٹیو اور حساس بنایا، تو پوری کی پوری اسلام کی عمارت وہ ختم نبوت پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی نبی اب دنیا میں آنے والا نہیں ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ رسول سے نیچے کے درجے کا ہوتا ہے۔ جب نیچے کے درجے کا کوئی آنے والا ہے نہیں تو اوپر کے درجے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ رسول اوپر کا درجہ ہے، رسالت رسول کا، اور نبوت کا وہ نیچے کا درجہ ہے۔ رسول نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے، اور رسول جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ 313 رسول آئے ہیں، اولو العزم من الرسل جس کو قرآن نے کہا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انبیاء 1.25 لاکھ سے زیادہ آئے۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ رسول نہیں، ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے۔ اور انبیاء ایک وقت میں کئی 100 ہوئے ہیں، لیکن رسول ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہا کہ خاتم الرسل نہیں کہا، اس لیے کہ اگر خاتم الرسل کہا جاتا تو نبوت کے لیے چور دروازہ کھلا رہتا تھا کہ بھئی رسول نہیں آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نبی تو اس کے نیچے کا ایک درجہ ہے، وہ انبیاء آنے والے ہیں۔ قرآن نے خاتم النبیین کہا ہے، یعنی نبوت ختم ہو گئی ہے اور رسالت تو اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ تو ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اور دوسری تشریح انبیاء نے یہ کی کہ نبوت کی جتنے کمالات تھے اور نبی کے آنے کی جتنی ضرورتیں اور جتنے تقاضے ہوا کرتے تھے، نبی اس وقت آتا تھا جب دین رسم بن جاتا تھا۔ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انبیاء کو اللہ دنیا میں اس وقت بھیجتے تھے جب دینداری کے اندر رسمیت آ جایا کرتی تھی اور حقیقی دینداری لوگوں کی زندگی سے نکل جایا کرتی تھی، تو انبیاء یا رسول آ کر لوگوں کو حقیقی دینداری کیا ہے بتایا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ جو تقاضا اور جو ضرورت تھی نبوت کی، اب یہ قیامت تک کے ختم ہو گئی ہے، اس کو مجددین اور علماء ربانیین پورا کریں گے۔ نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی، نبوت کے کمالات ختم ہو گئے، اب کوئی کمال ایسا بچا نہیں نبوت کا جس کے لیے کسی نبی کو بھیجا جائے۔ نبوت کے آخری کمال کے درجے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں۔ تو اب آپ کے ذریعے سے قیامت تک جو کام لینا تھا، اسی وجہ سے آپ کو اللہ نے ایک تو خاتم النبیین بنا دیا اور دوسرے تمام انبیاء کے حالات آپ کی زندگی میں جمع کر دیے۔ ہر نبی کی زندگی کا ہر پہلو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے اندر موجود ہے۔ کمال یہ ہے، اللہ کی قدرت ہے یہ کہ اللہ نے 22-23 سال کی زندگی کے اندر کوئی نبی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا تمام انبیاء کی نہ صرف یہ کہ خصوصیات اور صفات، بلکہ انبیاء کے تمام وہ حالات جن سے وہ گزرے ہیں، ان تمام حالات کے اسوے اور نمونے کو اور اس کے رول ماڈل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جمع کر دیا گیا ہے، اور اسی لیے اب تنہا آپ کی اقتدا قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کی نجات کے لیے کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں۔ نام جو ہے یہ آپ کے اپنے ان خوبیوں کو اور آپ کے اس مشن کو بتلاتے ہیں۔ ایک فرمایا کہ میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انا محمد۔ یہ نام بھی انسانی تاریخ میں کبھی بھی کسی کا نہیں رہا، یہ خصوصیات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد تو کروڑوں انسان محمد نام کے پیدا ہوئے۔ آج بھی سروے ہوا ہے، ایک دفعہ BBC کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ انگلینڈ کے اندر پچھلے 25-30 سال کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں کے جو نام رکھے گئے ہیں وہ مسلمان پیدا ہونے والے بچوں کے یا وہ محمد ہے یا احمد ہے۔ اس کے بعد تو جیسے ایک سیلاب آیا ہے اس نام کے رکھنے کا، کروڑوں کھربوں انسانوں نے اپنا نام یا اپنے نام کے آگے یا پیچھے محمد لگاتے ہیں یا احمد لگاتے ہیں۔ ایک نام آپ نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے۔ محمد عربی کے اندر تعریف کیے ہوئے انسان کو کہتے ہیں، وہ انسان جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، اور یہ بھی انسانی تاریخ کا ایک امتیاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہ صرف اپنوں نے بلکہ غیروں نے بھی انسانی تاریخ میں جتنا چرچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے اتنا چرچا انسانی تاریخ میں کسی کا نہیں ہوا ہے۔ جب مکہ مکرمہ کے اندر آپ کو بالکل کام کرنے کی سخت پابندی تھی، آپ کو دروازہ بند کر کے اندر سے لاک کر کے کڑی لگا کر اندر لوگوں کو دین کی باتیں بتانی پڑتی تھی، اور نماز پڑھنے کے لیے دور دور پہاڑوں کی جڑوں میں جانا پڑتا تھا۔
ایسے حالات میں اللہ کے رسول کے چرچے کا اللہ نے عجیب و غریب انتظام فرمایا۔ یہ ہوا کہ مکے والوں نے یہ سوچا کہ یہ حج کا سیزن آتا ہے، حج کا سیزن وہاں پر 4 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اس میں بڑے بڑے ٹریڈ فیئر لگا کرتے تھے، اس کے اندر بڑے بڑے ثقافتی پروگرامز ہوا کرتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے۔ ذوالفقار جنہ عکاظ جو طائف سے قریب ہے، وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ پورا کا پورا تمام جزیرے عرب کے ہر قبیلے کے لوگ وہاں آیا کرتے تھے۔ حج صرف ایک مخصوص 5 دن کی عبادت کا نام نہیں تھا جاہلیت کے اندر، بلکہ حج پورے 4 مہینے کا ایک مکمل ثقافتی، سماجی، معاشی، اقتصادی اور تجارتی ایک قسم کا پورا 4 مہینے کا، اس لیے 4 مہینے عرب کے اندر جنگ بند ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں جزیرے عرب میں کوئی لڑ نہیں سکتا تھا، پورے جزیرے عرب کا مال آتا، شعراء آتے، تمام کے تمام پہلوان آتے، تلوار بازی کرنے والے آتے، کشتی لڑنے والے آتے، اور الگ الگ فنکشنز اور الگ الگ شوز ہوتے۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچا، مکے والوں نے، کہ یہ محمد کی بات اگر کبھی چل گئی یہاں پر اس حج کے سیزن میں، تو وہ تو پورے جزیرے عرب کے اندر محمد کی بات چل جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک کام یہ کیا کہ حج کا سیزن آنے سے پہلے دارالندوہ کے اندر بیٹھ کر ایک مستقل جماعت کی تشکیل ہوئی۔ یہ دیکھیے اللہ کا نظام کیسا، ایک جماعت کی تشکیل ہوئی کہ بھائی آپ لوگوں کا کام اس 4 مہینے کے اندر یہاں سے لے کر ظلم جنہ اور مجاز اور اوقاس کے بازاروں تک، اور مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، اور مکے میں اور مکے کی گلیوں کے اندر جتنے باہر سے آنے والے ہیں، ان سے یہ کہنا کہ دیکھو محمد ابن عبداللہ بہت بڑے جادوگر ہیں، ان کی بات مت سننا، جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، ایسا جادو کرتے ہیں، مسمرائز کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی ماں سے کٹ جاتا، اپنے باپ سے کٹ جاتا، اپنی بیوی سے کٹ جاتا، اپنے قبیلے، اپنی اولاد سے کٹ جاتا۔ اب یہ 4 مہینے تک اب یہ مستقل پروپیگنڈا چل رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنے لوگوں تک تنے تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ نہیں سکتے تھے، اللہ نے ان کے ذریعے سے پورے جزیرے عرب میں آپ کی بات پہنچائی۔ اب یہ ہوا کہ ہر انسان کے اندر تجسس پیدا ہوا۔ حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی جو بڑے یمن کے قبیلے کے سردار اور بڑے قابل شاعر بھی تھے، وہ خود بخاری شریف کے اندر ہے، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اب ہر کسی کے اندر یہ تجسس پیدا ہوا کہ آخر محمد کے اندر ایسی کیا تاثیر ہے، ذرا سنیں تو صحیح، ہم تو ایک عرصے سے محمد کو دیکھ کے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسا کیا چینج آیا ہے۔ اب لوگوں کے اندر جو تجسس پیدا ہوا، اب وہ ڈھونڈ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگے۔ یہ اللہ نے ایک کمال، اللہ کا یہ ایک مولانا سلیمان ہے، ایک سورت سیرت النبی کی طرف لکھی ہے، ایک علامہ سید سلیمان ندوی کے علاوہ ہے رحمت للعالمین کے ذریعے کے نام سے، انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ کیسے اللہ نے جب مدینے کے اندر جب آپ کے نام کو مٹایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ محمد کا تو کوئی نام لے وہی نہیں ہوگا، اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا چرچا عام کیا ہے۔ تو چرچا عام کیسے ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اب جزیرے عرب کے پورے جزیرے عرب کے اندر چرچا ہو گیا، ہر قبیلے میں، ہر گاؤں، ہر بستی، ہر شہر میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کہ محمد ابن عبداللہ نام کا ایک شخص ہے مکے کے اندر، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑے جادوگر ہیں۔ یہی بات یورپ میں بھی مشہور ہوئی تھی کہ وہ بڑے جادوگر ہیں۔ ایسی تاثیر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی ہے کہ لوگ اس کی کوئی تعبیر اور تشریح کر نہیں پاتے تھے سوائے اس کے کہ یہ کہیں کہ آپ جادوگر ہیں۔ اب ابن عساکر کی روایت ہے کہ پورے جزیرے عرب کے اندر گاؤں گاؤں، گلی گلی، کوچا کوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہوا۔ آپ تنے تنہا مکہ مکرمہ میں دار ارقم کے اندر
5-8 लोगों को, टूटे फूटे 10, 20, 25 लोगों को लेकर बैठे थे, लेकिन पूरे जजीरे अरब के अंदर आपका चर्चा हो रहा था। और वही चर्चा फिर मदीना मुनव्वरा, यसरिब पहुंचा, यमन पहुंचा, शाम पहुंचा, दिमश्क पहुंचा, और यहां तक कि फिर बादशाहों के दरबार में पहुंचा। उस वक्त के जो दो बड़े सुपर पावर थे उनके पास में पहुंचा, युज़गुर्द के पास में पहुंचा, परवेज के पास में पहुंचा, और हिरकल के पास में पहुंचा, और बादशाहों के दरबार में आपका चर्चा होने लगा। और फिर चर्चा होते 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 स्पेन में चर्चा होने लगा, और फ्रांस की बॉर्डरों तक आपका चर्चा हुआ, और मॉस्को तक आपका चर्चा हुआ, और क्रेमलिन तक, और अजरबैजान तक, और चाइना के अंदर आपका चर्चा हुआ, और जमीन के पूरे चप्पे चप्पे पर, फिजी से लेकर ग्रीनलैंड और अमेरिका के आखिरी हिस्से तक 24 घंटे का एक सेकंड नहीं गुजरता है जिसमें अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज़ फिजाओं में न गूंजती हो। उलमा ने लिखा है कि फिजी का जो ऑस्ट्रेलिया से नीचे एक जजीरा है, वहां से फजर की नमाज शुरू होती है, तो दूसरे दिन फजर की नमाज का वक्त आने तक 1 सेकंड की रुकावट के बगैर हर जगह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी को आपने फरमाया कि अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ। मेरी इतनी तारीफ की गई है कि ज़मीन का कोई चप्पा, दोस्तों ने, दुश्मनों ने, हर किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का एतराफ़ करने के लिए वो मजबूर हुए। दूसरा नाम आपने फरमाया कि अना अहमद, मैं अहमद हूँ। मोहम्मद इस दुनिया के अंदर वो हस्ती जिसकी हर किसी ने तारीफ की है, और अहमद वो हस्ती जिसकी आलम आखिरत में और आलम बाला के अंदर तारीफ की गई है। आसमानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद है, हशर के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद है, और जन्नत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद है। यानी बहुत ज़्यादा तारीफ करने वाले। जितनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ की है, इंसानी तारीख में किसी फर्द बशर ने ऐसी जामे तारीफ अल्लाह की किसी ने नहीं की जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं। आपकी इबादत के अंदर आपके पढ़ने की जो आपने चीज़ें हैं उन पर अगर आप गौर करेंगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु दिगर अंबिया की वो दुआएं जो चंद कुरान ने नकल की हैं, जो ऑथेंटिक है, वो चंद दुआएं हैं, या फिर उन नबियों की मंसूब जो किताबें हैं, मिसाल के तौर पर तौरात है या इंजील है, उसके अंदर वो दुआएं जो उन नबियों की तरफ मंसूब है, लेकिन वो दुआएं मुहर्रफ हैं, उसके अंदर तहरीफ हो गई है। उन दुआओं को पढ़कर लगता नहीं है कि ये किसी नबी ने दुआ मांगी होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज के अंदर दुआ मांग रहे हैं, ए अल्लाह हमको रोज़ की रोटी दे दे। उलमा ने लिखा है कि ये बिल्कुल बुनियाद इंसान की ज़रूरत है। ये रोज़ की रोटी, रोज़ का कपड़ा, रोज़ की चीज़ों का अल्लाह से मांगना ये इंसान की ज़रूरत है। लेकिन नमाज बंदे मोमिन की मेराज है। नमाज के अंदर जो मांगा जाए, फिर वो उस बादशाह हकीकी से उसके शायान शान ऐसी जामे चीज़ मांग ली जाए जिसमें दुनिया भी आ जाए और आखिरत भी आ जाए। सूरह फातिहा की जामायत को उलमा ने इन्हीं दुआओं से कंपेयर करके बताया है कि ये यहूद की नमाजों की दुआएं हैं, तौरात में लिखी है। ये नसारा की नमाजों की दुआएं हैं, ये इंजील में लिखी हैं। और ये मुसलमान उम्मत मोहम्मदिया की नमाज की दुआ सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा की जामायत, सूरह फातिहा में सब कुछ आ गया। और इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुबह से लेकर रात तक की दुआएं हैं। वो तमाम दुआएं इतनी जामे तारीफ है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की हैं, किसी इंसानी तारीख में किसी ने नहीं की है। तीसरी बात फरमाई कि वो अनल माहि लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, मैं वो मिटाने वाला हूं जिससे अल्लाह दुनिया से कुफ्र के नामो निशान को मिटा देगा। कुफ्र की ताकत क़यामत तक के लिए अल्लाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से तोड़ दी है। व अनल हाशिरुल्लज़ी युहशरुन्नासु अला क़दमैया, मैं जमा करने वाला हूँ अब क़यामत तक
کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے ہی قدموں میں تمام انسانیت جمع کی جانے والی ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْمَيَّ، میرے قدموں میں جمع کی جانے والی ہے تمام انسانیت۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے گا وہ نجات پائے گا، اور جو آپ کے قدموں میں نہیں آئے گا وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ، اور میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات تھی جس کو آپ نے اپنی اس آپ کی پوری زندگی کے اندر اور اس مختصر سی حدیث میں آپ نے بیان کر دیا ہے۔ میں اس کی اب بہت زیادہ تشریح نہیں کروں گا، بہت علماء نے اس حدیث کے سلسلے میں لکھا ہے۔ یہ جو نام ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور آپ کی صفات اور آپ کا مشن ہے، یہ آپ کے مشن کو بتاتی ہیں۔ ایک مشن آپ کا دنیا کے اندر یہ تھا، میں نے جیسے عرض کیا کہ دنیا سے آ کر آپ نے عالمی سطح پر جہالت کو ختم کیا۔ اس سے پہلے کسی نبی کی محنت سے یہ نتائج مرتب نہیں ہوئے کہ پوری دنیا میں یہ تبدیلی آئی ہو کہ جہالت ختم ہوئی اور علم کا دور آیا۔ پہلی خصوصیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی لیے پہلی وحی جو آپ پر اتری ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پہلی آیتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے وہ آپ کی اس عالمی مشن اور آپ کی اس عالمی تبدیلی کو بتاتی ہیں کہ آپ کے آنے سے دنیا کے اندر علم کا رواج ہوا۔ اس سے پہلے علم اور خاص طور پر علم دین مذہبی اپر کلاس کے علاوہ کسی کو پڑھنے پڑھانے یا سیکھنے سکھانے کی اجازت نہیں تھی۔ پوری انسانی تاریخ میں ہزاروں سال سے علم پر احتکار اور مونوپلی تھی چند سپر کلاس اور اونچے طبقے کے چند لوگوں کا۔ عوام الناس نہ پڑھ سکتے تھے نہ پڑھا سکتے تھے، اور اس کا فائدہ لوگوں نے اٹھایا اور کروڑ انسانوں کو گمراہ کر دیا، اس لیے کہ عوام کو علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جو وہ اپر کلاس برہمن یا اور جو مذہبی طبقہ ہے ملاؤں کا، علماء کا یا پادریوں کا یا ربیوں کا، بس وہ جو بولے گا اس کو ماننا ہے، تحقیق کرنے کی عوام کو اجازت نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں دنیا کے اندر علم کا دور آیا، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور کو جہالت کا دور کہا جاتا تھا۔ حالانکہ شرک بھی تھا اس میں، کفر بھی تھا اس میں، ظلم بھی تھا اس میں، لیکن دور ظلم، دور شرک، دور کفر نہیں کہا جاتا ہے، دور جہالت کہا جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے علم بالقلم، انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ قلم کی طاقت کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قلم، علماء کے قلم کی روشنائی شہیدوں کے خون کے قطروں سے زیادہ وزنی ہے۔ یہ آپ نے حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، یہ آپ نے علم کا یہ مقام بیان فرمایا، اور علماء کو کہا کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، اور وہ علم کو عام کر دیا گیا، کسی کی مونوپلی اور کسی کی جاگیرداری علم پر نہیں رکھی گئی کہ مولانا لوگ ہی علم سیکھیں گے اور مولاناؤں کا ایک طبقہ علم سیکھے گا، عوام کو علم سیکھنے کی اجازت نہیں، بلکہ ٹوٹے پھوٹے لوگ ہی زیادہ علم سیکھتے ہیں۔ اچھے لوگ تو سب اسکولوں میں، کالجوں میں اور CBSE میں اور فلاں جگہ جاتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہمارے جیسے لوگ ہی علم دین حاصل کرتے ہیں۔ علم دین کو عام کر دیا گیا، جو محنت کرے گا اس کو ملے گا، جو قربانی دے گا اس کو ملے گا۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ قفل ہائے نا کشائدہ ماندہ بود، استعداد کے، صلاحیتوں کے سارے انسانی صلاحیتیں سب پر کچھ مذہبی پیشواؤں نے تالے لگا کر رکھے تھے۔
اربوں انسانوں کی صلاحیتیں ہزاروں سال سے ضائع ہو رہی تھی. اعلیٰ سے اعلیٰ آپ پڑھیے گا ہندو مذہب کی مذہبی کتابوں کو، کوئی شودر ہے بہت اونچی صلاحیت کا ہے، تیر بازی کے اندر، تلوار بازی کے اندر بہت بہترین صلاحیت ہے، اور تنہائی میں محنت کر کر کے اس نے اپنی اس صلاحیت کے جوہر کو بہت نکھارا ہے. لیکن شاہی خاندان کے اور شاہی شہزادوں کو جو تعلیم دینے والا جنگ کی، تلوار بازی کی، تیر اندازی کی یا اور جو دوسری تعلیم دینے والا، اس کو پتہ چلتا ہے اور شہزادوں کو پتہ چلتا ہے کہ ایک شودر ہم سے زیادہ تلوار بازی میں مہارت رکھتا ہے، ہم سے زیادہ تیر اندازی میں مہارت رکھتا ہے، تو اس کے ہاتھ کٹوا دیے جاتے ہیں. یہ مذہبی کتابوں میں لکھا ہے. اس کے انگوٹے کٹوا دیے جاتے ہیں، اس کو زندہ جلوا دیا جاتا ہے. کسی چھوٹی ذات کے انسان کو کسی فن میں مہارت حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ علم میں، نہ حربی فنون کے اندر، نہ تجارت کے اندر، نہ کسی دانش مندی میں، فلسفے میں، کسی چیز میں. انسانی صلاحیتیں، کروڑ ہا کروڑ انسانوں کی صلاحیتوں پر ان مذہبی پیشواؤں نے تالے لگا کر رکھے تھے، اور ہزاروں سال سے انسانوں کی صلاحیتیں کو کیڑا لگا ہوا تھا. کسی کو اجازت نہیں تھی سوائے اونچی طبقے برہمنوں کے اور اونچے طبقے کے لوگوں کے، کسی کو اجازت نہیں تھی. کہتا ہے ایک شاعر کہ قفل ہائے نا کشائدہ ماندہ بود، اس کفے انا فتحنا برکشود. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے کھول دیا ہے. انسانی تاریخ کی صلاحیتوں کے دروازے کھل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایسی ایسی صلاحیتوں کے لوگ اور ایسی ایسی خوبیوں اور صفات اور جوہر رکھنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جمع ہوئے. ایران سے، روم سے، صہیب رومی انگریز ہیں، روم کے رہنے والے ہیں. روم کا مطلب اٹلی ہے، اٹلی ہوتا ہے. یورپ سے، پرشیا سے، رومن امپائر سے، شام سے، دمشق سے اور افریقہ سے. صہیب رومی، حضرت بلال افریقہ کے رہنے والے، دنیا کے مختلف ملکوں سے اعلیٰ صلاحیت کے لوگ اور اعلیٰ جوہر رکھنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے، اور آپ نے ان کی صلاحیتوں کو ایسا نکھارا کہ اب انسانی تاریخ میں ایسی خوبیوں والے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے. جو صحابہ ہیں وہ صحابہ کی خوبیاں ایسا اس لیے کہ ان کو دست نبوت نے نکھارا تھا، ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست کی تھی. اس کفے انا فتحنا برکشود، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. انسان کو زائگوٹ سے پیدا کیا گیا، انسان کو کروموزوم سے پیدا کیا گیا. یہ جو خون کی پھٹکی ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ خون کی پھٹکی قدیم ترجمہ ہے. علق کہتے ہیں، سائنٹیفک اس کی تشریح یہ ہوگی ایسا جوک جو چٹک جاتا ہے. معلق ہو جانا عربی میں بھی کہتے ہیں، لٹک جانا. جب مرد کا مادہ منویہ چلتا ہے اور چل کر ماں کے رحم مادر سے جا کر وہ چٹک جاتا ہے اور ایسا لٹکا رہتا ہے، یہ کروموزوم یا پھر بعد میں جو وہ زائگوٹ بنتا ہے اس کو علق کہا جاتا ہے. یہ خالص سائنٹیفک تشریح 1500 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اللہ نے انسان کو قلم کی طاقت دی ہے، اللہ نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے، اور الانسان کہا گیا. سب ہو گئے، چھوٹا بڑا، اونچا نیچا، شہر کا گاؤں کا، ہر انسان کو اللہ نے قلم کے ذریعے سے وہ کی ہے. آپ نے فرمایا کہ قلم میرے بعد قلم دنیا میں عام ہو جائے گا.
یہ اس زمانے کے اندر پیشن گوئی کی گئی تھی جس زمانے میں مکہ مکرمہ میں 17 قلم تھے، کل 17 لکھنے والے تھے۔ اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اب قیامت تک قلم عام ہو جائے گا۔ اب آج قلم کا مطلب ہر قسم کی میڈیا کی طاقت، چاہے وہ سوشل ہو، چاہے فلاں فلاں فلاں، اب جتنے نام آپ گن لیجئے گا، جتنی جو میڈیا کی طاقت ہے، آج بڑے سے بڑے حکمران کی بھی بڑے بڑے فرعونوں کی گردن ناپتے ہیں۔ ہمارے اس ملک کے اندر کس درجے رعونت اور کس درجے خوف اور دہشت بٹھایا گیا ہے حکمرانوں کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی ان حکمرانوں کا احتساب کرنے والے اور ان کی گردن ناپنے والے چھوٹی بڑی ہر ذات کے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ ابھی ہمارے صوبے کے اندر یہ جو تماشا ہوا ہے اور اس میں جو ان کی گردن ناپی گئی ہے، اور اللہ کا غیبی نظام تھا، میں تو ہر جگہ بس اللہ کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، اللہ کی قدرت۔ لوگ کہہ رہے کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، کوئی نہیں ہے بھائی، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ کا نظام تھا کہ اللہ نے کیسی ان کی طاقت کو توڑا ہے اور کیسا ان کو برسرے عام رسوا اور ذلیل کیا ہے۔ یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے ساتھ میں کرنے کی فکر کریں۔ تو یہ جو طاقت ہے، یہ کہا گیا تھا کہ اقرأ وعلم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اور اب انسان کو وہ چیزیں سکھائے گا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ اب انسان کی صلاحیتیں نکھرے گی، یہ ساری سائنس، ٹیکنالوجی، یہ سارے کے سارے علوم اور فنون، وہ جو قفل لگے ہوئے تھے استعداد کے اوپر، ان قفلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا، اور اس کے بعد میں پھر انسانیت کے لیے ایک نیا علم کا دور شروع ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی جو آپ کے کام ہے تبدیلیوں کے، اس میں سے ایک بہت بڑا جو کام ہے، عالمی طور پر پورے نظم عالم کو، پورے ورلڈ آرڈر کو آپ نے جو بدلا ہے کہ جہالت کو ختم کر کر علم کے دور کا آغاز آپ نے کیا۔ قفل ہائے نا کشائدہ ماندہ بود اس کفے انا فتحنا لک فتحا کشود، ہم نے جو کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اب آپ کو فتح مبین دے دی گئی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، اب قیامت تک کے لیے آپ کی آئیڈیالوجی کو، آپ کی فکر کو، آپ کے دین کو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ڈومینیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت آپ کی شریعت کو اور آپ کی فکر کو اور آپ کی آئیڈیالوجی اور آپ کے دین کو کبھی بھی دبا نہیں سکتی ہے۔ پوری 1400-1500 سال کی تاریخ ہے۔ ہست اشارات محمد المراد، اللہ اکبر۔ ایک فارسی شاعر کہتے ہیں کہ ہست اشارات محمد المراد کل کشاد اندر کشاد اندر کشاد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مراد ہیں، جو اللہ کے مرید نہیں ہے بلکہ اللہ کے مراد ہے، اللہ کی چاہت ہے، اللہ ان کو چاہتا ہے، وہ بھی اللہ کو چاہتے ہیں لیکن اللہ ان کو چاہتا ہے۔ وہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ حبیب اللہ لقب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خلیل ہیں، کلیم ہیں، سب ہیں، لیکن حبیب اللہ کا لقب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ جو محبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نچھاور کی ہے، وہ محبتیں کسی نبی اور کسی رسول اور کسی انسان پر نہیں نچھاور ہوئی ہیں۔ ہست اشارات محمد المراد، تو وہ محمد جو اللہ کے مراد تھے، ان کے صرف اشارات سے کتب خانے کے کتب خانے تیار ہو گئے۔ ان کی باتیں نہیں، ان کے بیانات نہیں، ان کی وضاحت نہیں، انہوں نے جو اشارے کیے ہیں، ان اشاروں سے آنے والی نسلوں نے اور علماء نے کتب خانے کے کتب خانے تیار کیے۔ کل کشاد اندر کشاد اندر کشاد، ہر چیز کھلتی گئی کھلتی گئی کھلتی گئی، جو کائنات کے اسرار اور رموز اور جو علوم اور جو فلسفے اور جو اخلاقیات اور جو تاریخ اور جو سماجیات اور جو سائنس اور جو اقتصادیات، جو کچھ تھا وہ آپ کے اشارات سے کھلتا گیا۔ انسانی تاریخ نے کوئی فن،
کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فیض حاصل کر کے اس شعبے کو کمال تک نہ پہنچایا ہوں۔ 1000 سال تک مسلمانوں نے ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک زمانے میں کچھ اپنے حالات کی وجہ سے میں ایک تجارت میں پڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ اللہ کو بعض مولویوں کو بالکل کسی صورت میں اللہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتے۔ تو پرفیوم کی تجارت کا وہ ہوا تھا، یہاں سے سعودی گیا تھا میں، تو اس وقت میں نے بہت مطالعہ بھی کیا۔ میری عادت یہ ہے کہ جب چیز میں جاتا ہوں تو اس کی اسٹڈی میں بہت گہرائی سے کرتا ہوں۔ میں نے اس وقت جو ہے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کینیڈا کے ایک انگریز کا، پرفیوم انڈسٹری کے اوپر اور پرفیوم کے اوپر اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا۔ میں حیران رہ گیا اس کے آرٹیکل کو پڑھ کر۔ اس نے یہ لکھا ہے کہ آج جو ارب ڈالرز کی پرفیوم انڈسٹری ہے، یہ جو پرفیوم کی جو انڈسٹری ہے، یہ خربوں دنیا کی شاید 4 یا 5ویں نمبر کی انڈسٹری ہے۔ یہ پہلے نمبر کی انڈسٹری اسلحہ ہے، پھر اور ایسا 3 یا 4 یا 5ویں نمبر کی انڈسٹری دنیا کی پرفیوم کی انڈسٹری ہے۔ آپ یہ 5 روپے اور 10 روپے کا عطر مت سمجھیے گا، 5 لاکھ اور 8 لاکھ روپے کے عطر اور 20 اور 40 لاکھ روپے کلو کے عطر ہوتے ہیں یہاں خود ہمارے ہندوستان کے اندر بھی۔ اس وقت کی دنیا کی بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ قدیم زمانے کے اندر خوشبو کا استعمال چند مذہبی رسومات میں وہ بھی ایک مخصوص طبقہ کر سکتا تھا، عوام خوشبو کا استعمال نہیں کرتی تھی، بلکہ بعض علاقوں کے اندر عوام کو اور چھوٹی ذات کے لوگوں کو خوشبو کے استعمال کرنے پر بھی پابندی تھی۔ چند ریچولز کے اندر اور چند رسوم کے اندر خوشبو کا استعمال ہوا کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ یہ ہوا کہ محمد نے اپنے ساتھیوں سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چونکہ مسلمان نہیں ہے، اب اس لیے میں ان کو جب کوٹ کرتا ہوں تو اس طرح بولنے کے لیے میں مجبور ہوں، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، دوسرے عورت، اور تیسرے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ یہ جو عورت کہا ہے نا، یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا ایک تاریخی بیک گراؤنڈ ہے۔ ہزاروں سال سے مذہبی طبقہ عورت کو اچھوت اور شر کا منبع اور سرچشمہ سمجھاتا۔ بہرحال آپ نے یہ فرمایا کہ خوشبو مجھے پسند ہے، اور اس نے لکھا کہ محمد بہت خوشبو لگایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جس گلی سے گزرتے پیچھے گزرنے والے کہتے تھے کہ اس گلی سے ضرور محمد گزرے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے لکھا ہے کہ 50 سے 60 سال نہیں گزرے، دنیا کے اندر اور خاص طور پر جزیرے عرب میں اور وہاں سے لے کر اسپین تک بڑے بڑے پرفیوم بنانے کے، عطریات بنانے کے کارخانے قائم ہو گئے۔ دمشق میں، شام میں، کوفہ میں، کربلا میں اور اسپین کے اندر، اور پھر بعد میں جب عباسی حکومت آئی تو عباسی حکومت نے جب بغداد بسایا تو دنیا کا سب سے متمدن اور سب سے ترقی یافتہ شہر بسا، تو بغداد کے اندر کئی 100 بڑے بڑے کارخانے تھے عطریات کے بنانے کے۔ اس نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر محمد کے ایک بول سے ایک نیا ریولوشن پرفیوم انڈسٹری کے اندر آیا۔ ایک پوری دنیا کے اندر پرفیوم اور وہ خوشبو جو جس کا استعمال بہت محدود تھا، اب وہ کروڑوں کروڑ ریال اور ڈالروں کے اندر بننے لگی، اور عالم یہ ہوا کہ اس وقت کی دنیا کی 4 یا 5ویں نمبر کی انڈسٹری پرفیوم انڈسٹری ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک قول کی برکت سے۔ یہ ہے ہست اشارات محمد المراد۔ مجھے اس وقت یہ شعر یاد آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بات سے اور ایک اشارے سے انسانی تاریخ میں کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا ہوئی۔ عالم روحانیت میں مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جو تبدیلیاں ہوئی وہ تو ہمارے بیچ میں ہوئی، لیکن انسانی تاریخ میں جو تبدیلیاں ہوئی، ایک بات آپ نے فرمائی کہ مجھے خوشبو پسند ہے۔
اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہر مسلمان کو خوشبو پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی. ہر انسان جو نماز کے لیے آتا ہے، جو مسجد کی طرف آتا ہے، جو غسل کرتا ہے، وہ سنت سمجھ کر خوشبو اپنے کپڑوں پر، اپنے جسم پر ملتا ہے. اور اپنے جسم پر جب وہ مل رہا ہوتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، اس لیے مجھے بھی پسند ہے. ہر انسان جو ہے خوشبو استعمال کرتا ہے. اربوں کھربوں روپیے اور ڈالر کی خوشبو بکتی ہے. ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہست اشارات محمد المراد کل کشاد اندر کشاد اندر کشاد، اور کہتا ہے کہ نقطہ سنجارہ سلائے عام دے. کیا اشعار ہے کہ ذہین لوگوں کو، سمجھدار لوگوں کو آپ نے ایک دعوت عام دی ہے. انسانی صلاحیتوں کو، ان کے اوپر پڑے ہوئے قفلوں کو کھولنے کی، اور ہر صلاحیت والے انسان کو اپنی اپنی صلاحیت کا جوہر دکھانے کا آپ نے ایک دعوت عام دی. نقطہ سنجارہ سلائے عام دے، از نبی امی پیغام دے. ایک نبی امی نے جو اپنا نام لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ اتنا بڑا ریولوشن لے کر آیا ہے انسانی تاریخ کے اندر. ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ لفظ نالج پر، یعنی علم پر، نالج پر جو گوگل کے اوپر مواد ہے دنیا کی مختلف زبانوں میں، جو الگ الگ ویب سائٹس ہیں، نالج، صرف نالج کے اوپر، اس کو پڑھنے کے لیے 1300 سال کی نان اسٹاپ زندگی چاہیے ایک. اور میں پورے انشراح کے ساتھ کہتا ہوں، اور میں انسانی تاریخ کے پورے اس کو ثبوت بنا کر کہتا ہوں کہ یہ تمام کی تمام تبدیلیاں انسانی تاریخ میں جو آئی ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے. یہ ساری کی ساری پود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی ہے. اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہے ہم. اے اللہ کے رسول، ہم نسلوں سے آپ کے مقروض ہیں. ہمارا ریشہ ریشہ رواں رواں آپ کا مقروض ہے. نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہے ہم. تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی. اے اللہ کے نبی، آپ غنی ابن غنی ہے. آپ نے انسانیت کو جو دیا ہے کسی نے نہیں دیا. اسی لیے تمام انسانیت نسل در نسل آپ کی مقروض ہے. نازاں ہے جس پر حسن وہ حسن رسول ہے. یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چند خصوصیات تھی. آپ نے جو انسانی تاریخ کے اندر آ کر جو عالمی تبدیلیاں کی ہے، میں نے صرف ایک تبدیلی کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ وہ آپ کے آنے سے انسان کو جہالت کے دور سے نجات ملی اور علم کا ایک تابناک اور ایک روشن دور وجود میں آیا. اسی طرح آپ نے آ کر عالم نسوانیت میں، عورتوں کی دنیا میں جو عالمی انقلاب برپا کیا، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بے بسوں بیواؤں کے لیے، اور دنیا کے ٹوٹے پھوٹے پسماندہ اقوام کے لیے، اور انسانی زندگی کے اندر عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اور دوسرے کئی اعتبار سے، سماجی معاشرتی اعتبار سے جو آپ کی تبدیلی ہے وہ عالمی تبدیلی ہے. اسی لیے ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اس پورے عالمی پس منظر کے اندر مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کی عظمتیں ہم کو سمجھ میں آئے کہ آپ کتنے عظیم الشان ہستی تھے اور اللہ نے کتنا بڑا سرمایہ ہم کو دیا ہے. آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور آپ کی شخصیت میں بے عینی وہی تاثیر ہے جو آج سے 1500 سال پہلے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جب آپ حیات تھے اس وقت کی، بلکہ آپ کی حیات کی تاثیر آپ کے دنیا سے جانے کے بعد میں بڑھ گئی ہے. آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن آپ کی جو زندگی کی تاثیر ہے
آپ کی تعلیمات کی جو تاثیر ہے وہ تاثیر دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور جو آپ کے اس رخ روشن کو دیکھتا ہے تو اپنی جان آپ پر نثار کرنے کے لیے ایک لمحے میں تیار ہو جاتا ہے۔ ایک دو نہیں، ایسے کروڑ ہاں کروڑ واقعات ہیں جو نام سننا گوارا نہیں کرتے تھے، جو سخت دشمن تھے، لیکن جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو دیکھا پڑھا تو پھر اپنی جان کے نثار کرنے والے بن گئے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک ہستی کو دریافت کرنے کا ہم کو ایک شوق اور ولولہ عطا فرمائے۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ وہ جو کسی انگریز پادری نے لکھا تھا کہ محمد کو پھر سے دریافت کرنے کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو نیا زمانہ آیا ہے، اس نئے زمانے میں آپ کی شخصیت کے اس پہلو کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ انسانیت کے لیے آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے، آپ نے انسانوں کو کیا دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہم کو یہ دیا ہے، مسلمانوں کو یہ دیا ہے۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے اللہ کے رسول، انسانیت کو آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے، انسانی تاریخ میں آپ نے کیا تبدیلی لائی ہے، انسانوں نے آپ کے ذریعے سے کیا پایا ہے، اور پوری انسانیت آپ کی مقروض ہے کہ نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہے ہم، تو غنی ابن غنی میرے مکی مدنی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔